کمرے میں اس کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ عجیب سا لمس اسے اپنے وجود پہ محسوس ہوا۔ آنکھوں پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہونے لگا، جیسے کسی نے اس کی سانسیں روکنے کی کوشش کی ہو۔ کسی کے لمس کو محسوس کرتی وہ ضبط سے اپنی آنکھیں مزید مینچنے لگی۔ اسے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جلن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ایک لمحے کے لیے بالکل اس کا وجود بے جان ہونے لگا۔ اچانک تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بالکل گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چاروں اطراف دیکھا، جلدی سے لائٹ جلائی، مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ چہرے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کون کمرے میں آیا تھا؟ نہیں، اتنا برا میں خواب نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جس کا پردہ ابھی تک ہل رہا تھا۔ شاید باہر ہلکی ہلکی ہوا تھی۔ اچانک باہر سے بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ سارے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سب لوگ آدھی رات کو ہمدان کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ یہ ہمدان کو کیا ہوا ہے؟ تایا جان، سب لوگ ایسے اٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ اب اسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی۔ سارے حویلی والے وہاں پہ اکٹھے تھے۔ پھر سے اس کا کوئی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ غزل بڑبڑائی تو زینت بیگم نے اسے گھور کے دیکھا اور کہنے لگی، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ مما کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ بہت زیادہ چیزیں ٹوٹنے پھوٹنے کی آواز آ رہی تھی، تو دروازہ توڑ تو نہ۔ غزل نے انہیں آئیڈیا دیا۔ آغا جان نے گھور کے غزل کو دیکھا، جس نے کبھی کسی بات کو سیریس نہیں لیا تھا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو جیسے ہی نظر اس کی سامنے کمرے کی طرف گئی تو اس کی چیخ نکلی۔ فوراً سے اپنا منہ زینت بیگم کے سینے میں چھپا گئی۔ سارا فرش لال ہو رہا تھا اور وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا، عجیب قسم کی۔ وہ وحشی تھا۔ مما، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ہمدان کے لال سرخ ہوتے ہاتھ نظر آنے لگے۔ یا اللہ، اس کو پاگل خانے پتہ نہیں کیوں نہیں گھر والے چھوڑ کے آتے۔ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے دوبارہ سے کمبل میں دبک گئی۔ صبح گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں اور غزل اپنا ڈریس ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ مما، میرا الماری سے ڈریس کہاں گیا؟ میں نے رات کو جو فنکشن میں پہننا ہے، مجھے کہیں سے نہیں مل رہا۔ غزل نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ غزل بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ اندر سے ہی دیکھو۔ مبین بیگم نے غزل کو پریشان ہو کے کہا، تائی جان، مجھے کہیں سے نہیں مل رہا۔ میں نے ہر جگہ سے دیکھ لیا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، کہاں جا سکتا ہے؟ حاکم صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میرا بچہ دیکھے نا، مل جائے گا۔ بابا جان، مجھے کہیں سے نہیں مل رہا۔ آپ کو پتہ ہے، اگر میرا ڈریس نہیں ملے گا تو میں سارا فنکشن خراب کر دوں گی۔ اور وہ ایسی ہی تھی، ضدی، جو کہتی تھی وہ کرتی تھی۔ اچانک اسے ہمدان دکھائی دیا۔ اگر اسے کسی سے اس گھر میں ڈر لگتا تھا تو وہ صرف ہمدان ہی تھا، ورنہ وہ سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ ہمدان کو دیکھتے ہی وہ خشک گھونٹ بھرتی ہمدان کو دیکھنے لگی۔ حاکم صاحب نے اس کی طرف دیکھا، پھر ویل چیئر پہ موجود ہمدان کو دیکھا۔ بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو وہ آپ کو کچھ نہیں نہ کہتا، دیکھو تو صحیح،
وہ ویل چیئر پہ ہے۔ آپ کیوں اس سے اتنا زیادہ ڈرتی ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان یہ اتنا پاگل ہے، آپ لوگ اسے کیوں نہیں پاگل خانے چھوڑ کے آتے؟ ان کی بات سن کے پیچھے سے سلطان صاحب بھی آ گئے۔ اس نے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا۔ تایا جان پلیز، آپ کو پتہ ہے مجھے ہمدان سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ رات کو بھی پورے کمرے کو اس نے خون سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا پاگل قسم کا آپ کا بیٹا ہے۔ حاکم صاحب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے جو منہ میں آتا گیا وہ بولتی گئی، اور وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے گئے۔ بیٹا، وہ میرا بیٹا ہے، میں ایسے اسے پاگل خانے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے چہرے پہ بہت زیادہ اداسی چھا گئی۔ غزل اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کہنے لگے، دیکھیں وہ بچی ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ بھائی میں اس کی طرف سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ سلطان صاحب کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگے، کہنے لگے وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، پاگل ہے، اسے پاگل خانے چھوڑ آنا چاہیے۔ مبین بیگم نے جب ان کی بات سنی تو کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، ایک دن وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ہمدان کی طرف دیکھا، اس کے پاس آئی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ ابھی وہ نارمل تھا۔ جیسے ہی شام ہونے لگتی تھی تو اس کی طبیعت بہت عجیب ہو جاتی تھی۔ رات کے وقت وہ عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ مبین بیگم نے اس کی کلائی پہ بندھی ہوئی پٹی پہ دیکھا۔ میرے بیٹے کو درد تو نہیں ہو رہی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو وہ بچوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگا۔ سلطان صاحب اور حاکم صاحب، فرقان صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ حاکم صاحب کی شادی مبین بیگم سے ہوئی، جن کا ایک بیٹا ہمدان، ایک بیٹی ماریہ۔ ماریہ کی تو بہت پہلے شادی ہو گئی تھی، جو باہر کے ملک شفٹ ہو گئی، جبکہ ہمدان ان کا بڑا بیٹا، جس کا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد وہ ذہنی طور پہ ایک بچہ بن گیا، جبکہ ٹانگوں سے بھی وہ معذور ہو گیا۔ اور دوسرا بیٹا سلطان، جن کے 4 بچے، 3 بیٹے احسن، علی اور وقار۔ ان کے 2 بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ تیسرے بیٹے کی شادی ان کا سب سے چھوٹی بیٹی غزل، جو کہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑی ہوئی اور سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ مما، میں نے بولا تھا کہ اگر میرا ڈریس نہیں ملے گا تو میں سارا فنکشن خراب کر دوں گی۔ مجھے فنکشن میں آنے نہیں، آپ لوگ جاؤ، آپ لوگ انجوائے کریں۔ مجھے اگر وہ ڈریس ملے گا میں تبھی فنکشن میں آؤں گی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مبین بیگم اور زینت بیگم اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، تم کوئی دوسرا ڈریس پہن لو، ویسے بھی مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں تھا، بہت زیادہ بے باک قسم کا تھا، اس وجہ سے تم کوئی اور پہن لو۔ مبین بیگم نے محبت سے اسے سمجھایا، نہیں، مجھے نہیں کوئی اور پہننا، وہی پہننا ہے مجھے، ابھی اس جیسا ورنہ ڈریس لا کے دیں۔ احسن کمرے میں داخل ہوا اور اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارے فنکشن خراب کرنے ہیں، یار پلیز کوئی اور ڈریس پہن لو نا، باہر آ جاؤ۔ وہ آ کے غزل کی منتیں کرنے لگا، ابھی آپ مجھے لے کے جائیں گے اور مجھے نیا ڈریس لا کے دیں گے، مجھے نہیں پتہ، میں نے اس جیسا ہی ڈریس پہننا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، گالوں پہ آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، اور اسے لمحے احسن نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے لے گیا اور نیا ڈریس لے کے دیا۔ تب آ کے وہ فنکشن میں آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مسٹرڈ کلر کی میکسی میں، جس کا گلا پیچھے سے بہت گہرا تھا اور بہت زیادہ فٹنگ میں تھی، مگر اس میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
اس نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ سارے فنکشن میں سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ اپنی کزنز کے ساتھ اسٹیج پہ ڈانس کرتی ہوئی وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے لگی مگر سامنے اسے کوئی نظر نہ آیا۔ فنکشن کے بعد وہ کافی زیادہ تھک گئی۔ اس نے دیکھا تو اس کے نمبر پہ اس کی دوست کی کالز آ رہی تھی۔ کال اٹینڈ کرتی وہ دوسری طرف آ گئی، دوسرے لان میں آ گئی۔ وہاں پہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ موبائل کان کے ساتھ لگائے وہ اندھیرے والی جگہ پہ کھڑی اس سے بات کرنے لگی۔ یار میں نے تمہیں بولا تھا نا آ جانا، مگر تم نہیں آئی، اب میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے فیروز کھڑا ہوا تھا، اس کی پھپھو کا بیٹا۔ فیروز کو دیکھتے ہی اس نے کال کٹ کی۔ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی جناب آپ فنکشن چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات سن کے فیروز ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اگلے لمحے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتا کہنے لگا آپ اتنی حسین لگ رہی تھی، اس وجہ سے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے دھکا دے گئی۔ میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا تم تو بہت زیادہ عقل مند ہو، اچھی طرح جانتی ہو، تمہیں پتہ ہے تم کتنی زیادہ حسین لگتی ہو۔ مسکراتے ہوئے ایک دم سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا، سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ فیروز کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، اور جلدی سے اس نے اپنا ہاتھ فیروز کے ہاتھ سے چھڑایا، مگر فیروز دوبارہ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بالکل پیچھے لے گیا۔ وہ جھولے کے ساتھ لگ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے مزید اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اچانک پیچھے سے انہیں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، مگر وہاں سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ چلو ٹھیک ہے غزل، ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ دونوں واپس آ گئے۔ نہ جانے کیوں غزل کو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ ہر بار سے ایسا لگتا جیسے کوئی اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ فنکشن ختم ہوا تھا، واپس کمرے میں آ گئی۔ اس کی ساری کزنز بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئیں۔ اپنی کزن کے ساتھ وہ باتیں کرنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، اب مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو ہم سب اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ ساری اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ آ کے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی، سامنے خالی لان کو دیکھنے لگی، جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے فنکشن ہو رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے ایک دم سے مڑ کے دیکھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ آغا جان اس کی آنکھوں میں اترا ہوا خون دیکھنے لگے، ان کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے میں نے تمہارے کتنے راز چھپائے ہیں، اس کے باوجود اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے سلطان صاحب اس بات کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ آغا جان آپ کو یہ کرنا پڑے گا، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، اور وہ اس کو دیکھنے لگے۔ اس کی عزت سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ کیا کر دے گا، اور وہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ دیکھو یہ تم بہت غلط کر رہے ہو، اس کے بھائی کی شادی ہے، ایسے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آغا جان میں نے کیا بولا ہے؟ کل جب اس کے بھائی کا نکاح ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی نکاح ہوگا۔ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ نہیں میری بات مانو گے تو میں ہر چیز تباہ کر دوں گا۔
اس نے کمرے میں موجود تمام گلدان اٹھا کے نیچے پھینکے تو آقا جان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اس کے بازو کو تھپکتے ہوئے بولے۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے آقا جان کی طرف دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم ابھی جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن آقا جان ناشتے کی ٹیبل پہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلطان صاحب کہنے لگے، بابا جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ حاکم صاحب کو بھی وہ بہت زیادہ پریشان نظر آئے تھے۔ وہ تب اتنا زیادہ پریشان ہوتے تھے جب انہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم لوگ یہ میری زندگی کا آخری فیصلہ سمجھ کے قبول کر لو گے۔ انہیں حیرت ہوئی تھی، یا پھر یہ سمجھ لو تم لوگوں کے باپ کی یہی آخری خواہش ہے۔ حاکم صاحب تھوڑے حیران ہوئے، آج سے پہلے کبھی فرقان صاحب نے ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ آقا جان کیا ہو گیا ہے؟ احسن نے فوراً سے کہا۔ غزل بھی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آقا جان بتائیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج احسن کے ساتھ ساتھ جب احسن کی بارات واپس لے کے آئیں گے تو رات کو ہمدان کے ساتھ غزل کا نکاح ہوگا۔ اور یہ سن کے سب کو دھچکا لگا تھا۔ سب نے ایک دم سے آقا جان کی طرف دیکھا۔ بنش پھپھو کہنے لگی، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم نے فیروز کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ غزل تو ایک دم سے اٹھی، کہنے لگی، آقا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اس کا بہت برا ری ایکشن تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ حاکم صاحب، مبین بیگم کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمدان، آپ کو پتہ ہے ہمدان کیسی کنڈیشن میں ہے؟ وہ غزل کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے غزل اسے پاگل کہتی ہے اور غزل کبھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگے، سلطان اپنی بیٹی کو اس چیز کے لیے تیار کرے گا، سمجھ لینا کہ باپ کی آخری خواہش ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر تمہیں اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھنا ہوگا۔ یہ سن کے سلطان صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ زینت بیگم کہنے لگی، اب پریشان ہیں، ہم اسے منانے کی کوشش کریں گے۔ فیروز کہنے لگا، کیا مطلب؟ اور جو اتنے سالوں سے مجھے آپ لوگوں نے بتایا ہوا ہے غزل کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کا کیا؟ جب سے ہمدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے آپ لوگوں نے یہی بولا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی۔ ہمدان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آقا جان کہنے لگے، فیروز تم خاموش ہو جاؤ۔ بنش تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر غزل کا نکاح ہوگا تو آج ہی ہوگا، بلکہ رخصتی بھی ہوگی اور ہمدان کے ساتھ ہوگی۔ یہ سن کے سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، مگر سلطان صاحب کہنے لگے، وہ اپنی بیٹی کو منا لیں گے۔ سلطان صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو وہ پورے کمرے کو بکھیرے ہوئے تھی۔ سارے گلدان نیچے ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ ہر ایک چیز کو ٹوٹی پھوٹی ہوئی کو دیکھنے لگے۔ آئینے کے سامنے موجود ساری چیزوں کو اس نے اٹھا کے نیچے پھینکا تھا۔ کوئی چیز نہیں بچی تھی، سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ دیکھو غزل بیٹا، میں نے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے۔ میں نے کبھی تمہاری کوئی خواہش رد نہیں کی۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے، بابا جان آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں پاگل وحشی درندے کے ساتھ شادی کر لوں گی جو خود کو اتنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے؟ اپنے
آپ نے پرسوں رات کو نہیں دیکھا؟ اس نے اپنی کلائی پہ کٹ لگائے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ لوگ مجھے اس کے پلو سے باندھنا چاہتے ہیں۔ کبھی نہیں بابا جان، میں اس پاگل جاہل گوار کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے مجھے اس کی زندگی میں شامل مت کریں۔ اس نے روتے ہوئے زینت بیگم کی طرف دیکھا۔ زینت بیگم تو خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ سلطان صاحب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، دیکھو یہ آخری فیصلہ، آج تمہارا نکاح ہوگا ہمدان کے ساتھ، بلکہ رخصتی بھی ہوگی۔ ان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بابا جان، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے زوردار تماچا غزل کے منہ پہ رسید کیا۔ اپنے باپ کے سامنے بولو گی؟ آج تک میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے دی ہے؟ اس کے سارے بھائی بھی کمرے میں آ گئے، کہنے لگے، بابا جان کیا ہو گیا ہے؟ ہم ایسے غزل کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے سکتے، اور آپ کو پتہ ہے ہمدان پاگل ہے، اور اس پاگل کے ساتھ ہم اپنی بہن کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ احسن کی بات سن کے وہ کہنے لگے، تم لوگ جاؤ، اگر تم لوگ یہاں سے 5 منٹ میں نہ گئے تو میں تم لوگوں کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ انہوں نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد نہ جانے سلطان صاحب نے ایسا بھی اسے کیا بولا تھا کہ وہ شادی کے لیے مان گئی، مگر اس کی آنکھوں میں سے ہمدان کے نام سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا، اور اسی ہمدان کے ساتھ اب اس کی شادی ہونے لگی تھی۔ وہ ایک پاگل تھا اور وہ اچھی طرح جانتی تھی، ایک ذہنی مریض تھا۔ اس کا ذہن جہاں بچوں جیسا ہوتا تھا وہاں پاگلوں جیسا بھی ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، اور یہ سوچ سوچ کے اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی کی شادی کو لے کے اس نے کتنے خواب سجائے تھے، کیا کچھ اس نے نہیں سوچا ہوا تھا، مگر سب کچھ خاک میں مل گیا۔ وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ لوگ واپس آئے تھے، بارات واپس آئی تھی، لیکن اس نے ابھی تک اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا، نہ ہی اسے بارات کے ساتھ لے گئے تھے۔ یہی بولا تھا کہ تم دلہن ہو، اس وجہ سے تمہیں باہر نہیں لے کے جانا، اور وہ اپنے خوابوں کا ماتم منا رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی، اس کے کتنے خواب تھے، سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا۔ اس نے یہی بولا تھا وہ ڈاکٹر ہے اور ان کے پوتے کے ساتھ ساتھ خیال بھی رکھے گی۔ آج سب اسے خود غرض نظر آ رہے تھے۔ باہر مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جیسے ہی زینت بیگم نے نرمی سے اسے کہا تو اس نے زینت بیگم کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی خود ہی باہر کی طرف آ گئی۔ اسے ہمدان کے پہلو میں بیٹھ گئی، جس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کسی وقت اتنا سنجیدہ ہو جاتا تھا، کسی وقت بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ اب وہ کس موڈ میں تھا اس چیز کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی، چہرے پہ غصہ سجائے ہوئے تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے نفرت سے اپنے ماما بابا، آغا جان، تایا جان سب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ ہوا تھا اس کی آنکھوں میں یوں اپنے لیے نفرت دیکھ کے۔ وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا، مگر کوئی بات نہ کی۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ اس کے بعد کچھ رسومات کے بعد اسے لا کے ہمدان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ احسن کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی بلکنی کے پاس آ گئی اور اس نے احسن کو دیکھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ غزل کے ساتھ ایسا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر آغا جان نے ایسا کیوں کیا۔ نیلم کہنے لگی، لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی رات تو نہیں نہ خراب کر سکتے۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی،
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن نیلم، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی آغا جان نے یا بابا جان نے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونے دی، مگر آج جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بہت برا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس نے سامنے دیوار پہ لگی ہوئی بڑی سی ہمدان کی تصویر کو دیکھا۔ وہ واقعی میں پورے خاندان میں سب سے زیادہ حسین تھا۔ اس جیسا کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کے مقابلے میں تھا۔ اس کی اپنی پرسنالٹی تھی، وہ اپنی شخصیت کا آپ مالک تھا اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سامنے لگی ہوئی تصویر کی طرف دیکھا۔ اس تصویر میں بھی اس نے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجائی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھلا، اتنی ہی زور سے بند ہوا۔ اس نے دیکھا تو سامنے فیروز کھڑا ہوا تھا۔ فیروز کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ فیروز، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے میں بولی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ فیروز، تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ فیروز کی آنکھوں میں چھایا ہوا جنون دیکھ کے فیروز نے ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ لرزنے لگی۔ فیروز، پلیز جاؤ یہاں سے، پلیز، خدا کے لیے، میں اب تمہاری نہیں ہوں، میں کسی اور کی بیوی بن چکی ہوں۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ بتاؤ مجھے، تم نے بولا تھا کہ ہم دونوں کی شادی ہوگی۔ دیکھو فیروز، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے کوئی وعدہ کیا تھا۔ بس تم جب میرے پاس آئے تھے، جب محبت کا اظہار کرتے تھے تو میں اس پہ خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، خدا کے لیے مجھ سے دور ہٹو۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فیروز نے اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو دبوچنا چاہا تو وہ پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تم میری نہیں ہوئی تو سلامت میں تمہیں ہمدان کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر پہلے بھی ہمدان بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا، اور اس کی کزنس جو اس کی قسمت پہ رشک کرتی تھی، جو کہتی تھی تم کتنی اچھی ہو، تمہیں سب اتنے محبت کرنے والے ملے ہیں، مگر آج وہی کزنس کہہ رہی تھی تم جیسی قسمت تو کسی دشمن کو بھی نہ ملے۔ جسے یوں پاگل لڑکا مل جائے، سارے اس کے خواب چکنا چور ہو جائیں، جس کی یوں اچانک شادی ہو جائے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو بہہ گئے۔ اس نے سامنے ہمدان کو دیکھا جو ویل چیئر پہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے اچھی طرح لاک لگا دیا۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہی اٹھا، اسے یوں نارمل انداز میں اٹھتا ہوا دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ گیا۔ اس کے دونوں سائیڈوں پہ اس نے اپنے بازو رکھے۔ آپ چل سکتے ہیں؟ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑا شوق یہی تھا کہ وہ شخص اپنے قدموں پہ چل کے اس کے قریب آ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے گرد بازو حائل کیے، اسے اپنے سینے سے لگایا، اتنی شدت سے اپنے سینے میں بھینچا کہ اسے اپنی سانسیں
سینے میں ہی اٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ہمدان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی۔ ہمدان اس سے الگ ہوا۔ جیسے ہی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو اسے احساس ہونے لگا جیسے ایسے اس نے کئی خواب دیکھے تھے، وہ خواب حقیقت تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھک گیا، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں کھولنے لگا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہمدان کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں بہت شدت سے دبوچ لیا۔ وہ اس کی نوز پن کو اتارتا، اس کے بڑے بڑے جھمکوں کو اتارنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے لبوں سے ہوتا اس کی گردن کی طرف آیا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ ہمدان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے یوں نارمل لڑکوں کی طرح بیہیو کرتا ہوا دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا گئی، مگر ہمدان مزید اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ میں تمہیں فیروز کے پاس دیکھ کے جانتی ہو میرے دل کی کیا حالت ہوتی تھی، کیوں فیروز سے محبت کرتی ہو؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی تو اس کی نگاہیں پھر سے اس کے ہونٹوں کی طرف چلی گئیں۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا، اپنی دیوانگی اور شدت سے آشناس کروانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہی اسے الگ ہوا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا گیا۔ کیا تم کہہ رہی تھی؟ مجھ جیسے پاگل انسان کے ساتھ تمہیں شادی نہیں کرنی؟ میں تو پاگل ہوں نا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ اتنا تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے، پاگل کیسے ہوتے ہیں اور ٹھیک کیسے ہوتے ہیں، اور میں تمہیں اندازہ کرواؤں گا کہ میں کس قدر اچھا خاصا اپنے پاؤں پہ چلنے والا انسان ہوں، اور اگر اس بارے میں تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ایسا برا کھیل کھیلوں گا کہ ساری زندگی تم یاد رکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھک گیا، وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام فاصلے مٹاتا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی کن پٹیوں کو بھگونے لگے۔ اس نے بیڈ شیٹ کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، اس کے ہر ایک لمس سے وہ بہت بری طرح سے گھبرا رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا، اگلے لمحے مسکراتے ہوئے انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری ہوئی حالت میں اس کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی۔ اس کے گرد بہت شدت سے اس نے حصار قائم کیا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو رات والا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، ابھی جا کے سب کو تمہاری حقیقت بتاتی ہوں، دوغلے انسان، تم نے تو اپنے ہی گھر والوں کو دھوکہ دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے جانے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی حالت پہ پڑی تو فوراً سے اپنے اوپر کمبل اوڑھ گئی۔ اس کے قہقہے کی آواز آئی، اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اچھا باہر جانا تھا، چلو شاباش جاؤ۔ وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا، تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے تمہیں بخش دوں گا؟ 30 سالوں کی تڑپ میرے اندر پائی جاتی ہے، اسے تو ختم ہو لینے دو، ابھی میرے اندر کی تشنگی تو ختم ہونے دو، مجھے خود کو سیراب تو کر لینے دو۔ اس کی گال کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، یوں اس نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے،
چھوڑو، جانے دو، بہت زیادہ تڑپ رہی ہو، یہاں سے جانے کی کوشش کرو گی، دیکھو رات کے ولیمے کے فنکشن میں کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ یہی تو شوق میں نے سارے گھر والوں کو دینا ہے کہ میں اچھا خاصا ٹھیک انسان ہوں، چل پھر سکتا ہوں اپنے پاؤں پہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا، اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے کانوں پہ محسوس کرتے ہوئے وہ بیڈ شیٹ کو مزید شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ صبح صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آئی تو اس کے چہرے پہ عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے، جسے دیکھ کے سب کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہمدان تو معذور تھا، اوپر سے اس کا ذہن بالکل بچوں جیسا تھا۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پہ ایسے بکھرے ہوئے رنگ دیکھ کے مبین بیگم اور زینت بیگم کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ ملازم جو ہمیشہ سے ہمدان کا خیال رکھتا تھا، وہ کمرے میں ناشتہ کروانے گیا۔ وہ چاہ کے بھی کسی کو ہمدان کی حقیقت نہیں بتا سکی۔ بار بار اس کے کانوں میں ہمدان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ رات کو ولیمے کے فنکشن میں کیا کرنے والا تھا، اس بارے میں تو وہ نہیں جانتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب زینت بیگم اور مبین بیگم اسے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے، ہمیں حقیقت بتاؤ، وہ کہنے لگی پلیز مجھے میرے کمرے میں جانے دیں، جبکہ انہیں بھی ٹینشن لاحق ہو گئی تھی۔ کیا اس نے اپنا حق لیا؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا؟ مبین بیگم نے نرمی سے اسے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ زینت بیگم تو اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ مبین بیگم کہنے لگی مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اچانک آغا جان نے کیوں اس کا نکاح ہمدان کے ساتھ کروا دیا، اور ہمدان کیسے نکاح کے لیے مان گیا، کیسے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ غزل جب کمرے میں آئی تو سامنے ہمدان کو ملازم کو ناشتہ کروا رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں خود ناشتہ کروا لوں گی۔ اس نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا تو ملازم باہر چلا گیا۔ کمرے کو لاک لگاتی وہ ہمدان کے پاس آئی۔ ہمدان نے ایک دم سے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا جو ملازم نے رکھا ہوا تھا، تاکہ اس کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ ہنسنے لگا۔ چھوٹا بچہ بن کے بھی زندگی بہت مزے کی ہو جاتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ تم شادی سے پہلے بھی ڈراتے تھے نا؟ وہ خواب نہیں ہوتے تھے، بلکہ تم میرے کمرے میں آتے تھے نا رات کو، میں نے تمہارے لمس کو اچھی طرح محسوس کیا، تم میرے قریب آتے تھے۔ وہ خود سے اس کی قمیض کو پکڑتے ہوئے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، ایک دم سے اس کے اوپر جھکا جیسے یہ سب اس کے لیے الگ ہو۔ مسکراتا ہوا کہنے لگا بالکل، میرا لمس ایسا ہوتا تھا نا؟ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگا میں سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ اس کے کندھوں سے دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ میری جان، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، اس کے باوجود مجھے ایسے دھمکیاں دے کے ولیمے کے فنکشن میں خود ہی سب کو حقیقت بتا دوں گا۔ تم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی باہوں کی حصار میں لیا، آئینے کے سامنے کھڑا کرتا اسے اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا۔
وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ عجیب سا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج تک وہ کبھی اتنا قریب نہیں گئی تھی، کیونکہ یہ شخص پہلا شخص تھا جو اس کی زندگی میں اتنا قریب آیا تھا۔ رات ولیمے کے فنکشن میں وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بار بار حاکم صاحب اور سلطان صاحب کہہ رہے تھے وہ کہاں رہ گیا ہے۔ جس ملازم کے ذمہ لگایا تھا وہ ملازم بھی غائب تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اچانک سے کہاں چلا گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اپنے قدموں پہ چلتا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا وہاں پہ آیا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے سب کی نگاہیں اس پہ ٹک گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیسا لگا آپ سب کو میرا سرپرائز؟ اس کے چہرے پہ جو سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جو گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ پورا خاندان اکٹھا تھا۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ کئی سالوں سے سب یہی سنتے آئے تھے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، کبھی اپنے قدموں پہ نہیں چل پائے گا۔ وہ آ کے اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا، کیسا لگا سب کو میرا سرپرائز؟ سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ یہ دیکھتے ہی بے ساختہ ہی مبین بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس آئی، دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو چومنے لگی، کہنے لگی، تم ٹھیک تھے؟ وہ کہنے لگا، مما آپ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ چاروں اطراف دیکھتے ہوئے بولا اور ایک جگہ پہ جا کے اس کی نگاہیں ٹک گئیں۔ وہ ایک ایک قدم چلتا بنش پھپھو اور سلطان صاحب کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بہت اچھا پلان بنایا تھا آپ لوگوں نے میرا ایکسیڈنٹ کروا کے۔ ویسے بنش پھپھو آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، سلطان صاحب آپ کو بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بابا جان مانا کہ آپ ان کے لیے بہت اچھے تھے، لیکن آپ کو اتنا اچھا نہیں بننا چاہیے تھا، یہ آپ کی جڑوں کو کاٹنے لگ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں بہن بھائی آپ کے ساتھ کتنے وفادار تھے۔ میں نے بھی تو بس اسی انتظار میں تھا کوئی اچھا سا موقع مجھے ملتا جہاں پہ پورا خاندان اکٹھا ہوتا، میں ان دونوں کی حقیقت بتاتا۔ سلطان صاحب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حیرت سے زینت بیگم نے سلطان صاحب کی طرف دیکھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ زینت بیگم کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں میں مائک پکڑ چکا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، سلطان انکل، ویسے آپ کو یہ سب سن کے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ میں آپ کی حقیقت سب کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے کیا سوچا تھا مجھے مار کے آپ وہ راز چھپا لیں گے جو مجھے پتہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور سلطان صاحب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ غصے میں کہنے لگے، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کی بات سن کے وہ ہنسا تھا، اس کا قہقہ گونجا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی، تم بابا کے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا میں کیا بکواس کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے آغا جان کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا جان کیا کہتے ہیں؟ حقیقت بتا دوں آپ کے بیٹے اور بیٹی کی کہ وہ آپ کے بڑے بیٹے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آغا جان کے پاس جتنی جائیداد تھی انہوں نے بابا جان کے نام لگا دی تھی، اس میں سے آدھی سے بھی کم انہوں نے سلطان صاحب
اور بنش پھپھو کو دی۔ بنش پھپھو اور سلطان صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ساری جائیداد حاکم صاحب کے پاس کیوں چلی گئی۔ کیوں سلطان صاحب؟ ایسی ہی بات ہے نا؟ وہ خونخوار نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ چلے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آقا جان، اگر حاکم صاحب کو کچھ ہوتا تو پھر ان کی جائیداد ان کے بچوں کو نہیں ملے گی، بلکہ آدھی جائیداد ان کے بچوں کو ملے گی۔ جو باقی کی جائیداد ہے وہ بنش پھپھو اور سلطان صاحب کو ملے گی۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ آدھی جائیداد ان کو مل جائے گی، ان کے لیے تو وہ بھی بہت ہوگی۔ اس کے لیے اپنے بڑے بھائی کو انہیں درمیان سے ہٹانا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ آپ کو درمیان سے ہٹا دیں گے بابا جان۔ لیکن ان کے پلان کے بارے میں بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ جائیداد کی وجہ سے آپ لوگ کتنی گری ہوئی حرکتیں کر گئے۔ یقین مانو، اگر آپ لوگ بابا جان سے جائیداد مانگتے تو بابا جان نے تو آپ لوگوں کو ویسے بھی دے دینی تھی، مگر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سیدھا میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے مجھے پاگل کرنے والی ادویات دیتے رہے۔ افسوس آپ لوگوں نے ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو پیسے نہیں دیے، تو انہوں نے مجھے حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد میں ٹھیک ہونے لگا، مگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ شاید سلطان صاحب اپنی بیٹی کو میرے خلاف کرتے، میں نے جلدی سے اسے اپنا بنا لیا۔ میرا یہی پلان تھا، اپنا بنا کے سب کو ساری حقیقت بتاؤں گا۔ آپ کی حقیقت بنش بیگم، سلطان صاحب، آپ لوگوں نے بابا کی جان لینے کی کوشش کی، میری جان لینے کی کوشش کی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا؟ جائیداد کے لالچ میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ خون کے رشتوں کو انسان بھول جائے، مگر آپ لوگ تو اندھے ہو چکے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مائک کو سائیڈ پہ کر دیا اور حاکم صاحب اگلے لمحے اپنے دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے جا رہے تھے۔ وہ تو اپنے بہن بھائی پہ جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ بابا جان، سب لوگ ان کی طرف آئے۔ آقا جان تو پہلے ہی حقیقت جان چکے تھے۔ وہ اپنے بابا جان کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، انہیں لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ بنش بیگم اور سلطان صاحب کو پولیس نے پکڑ لیا، جبکہ وہ ہاسپٹل میں کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، پریشان مت ہوں، آپ کے بابا کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ لمحے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ کتنی زیادہ تکلیف سے گزرا ہے، اس نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ وہ اندر گیا، اس نے اپنے بابا جان کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا۔ بابا جان، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پلیز پریشان مت ہوں۔ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نہیں جان سکتے بیٹا، جب بہن بھائی دھوکہ دیں تو دل پہ کیا گزرتی ہے، اور مجھے تو افسوس ہو رہا ہے میں زندہ کیسے بچ گیا اتنا بڑا صدمہ برداشت کرنے کے بعد۔ بابا جان، میں نے اس وجہ سے حقیقت نہیں بتائی تھی، میں نے تو بس یہ چاہا تھا کہ ہم سب اکٹھے ساتھ میں اچھے سے رہیں، لیکن وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ وہ بعد میں بھی پلان بناتے تھے ہم دونوں کو درمیان سے ہٹانے کے لیے، لیکن اب آپ پریشان مت ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ کہاں جانتا تھا بہن بھائیوں کے دیے ہوئے زخم انسان کو کس مقام تک لے جاتے ہیں۔ وہ واپس گھر آ چکے تھے۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ مسلسل اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ غزل سب کی لاڈلی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرتی،
ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آج اچھی خاصی سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے سیدھا کیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے بابا کی وجہ سے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ بابا نے بہت غلط کیا، ہمیں ایسی امید نہیں تھی، لیکن وہ میرے لیے تو بابا تھے، میری تو ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، اس سے زیادہ ٹینشن مت لو، 5 سال کی سزا ہوئی ہے ان کو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو وہ بہت زیادہ رونے لگی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے، رونا بند کرو نا۔ وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا بابا جائیداد کی خاطر ایسا قدم اٹھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، میرے لیے تو ہمیشہ سے یہ چیزیں بے معنی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی ضد پوری کرواتی تھی، لیکن کبھی میں نے ایسا نہیں سوچا بابا ایسے ہوں گے۔ وہ میری تو ہر خواہش پوری کرتے تھے، میرے لیے تو اتنے اچھے تھے، لیکن دوسروں کے لیے اتنے برے ہوں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا اپنے حصار میں لے گیا۔ زینت بیگم نے ویسے بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ آغا جان انہیں کہنے لگے، پریشان مت ہو۔ انہیں افسوس ہوتا تھا۔ آدھی رات کو وہ اسے سلانے کے بعد کمرے سے باہر آیا تو لاؤنج میں فیروز بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی۔ میں غزل سے محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت۔ غزل کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے خواب دیکھے، لیکن مجھے کبھی جائیداد کا لالچ نہیں ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا مما جائیداد کے لالچ میں اتنا بڑا قدم اٹھائیں گی۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ میں واپس بابا جان کے پاس جا رہا ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، دیکھو، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتا بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ بنش بیگم کی وجہ سے اسے بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ دن تک تو گھر میں بہت زیادہ اداسی کا سما رہا، کوئی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں آیا تو وہ بلکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے کندھوں پہ اس نے بڑی سی شال لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ تب سے بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے بھائی نے اسے کتنی محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، سب لوگ اسے کتنا پیار دے رہے تھے، مگر وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ آ کے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، اپنا چہرہ چھپاتی بری طرح سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں بابا کی وجہ سے، اور مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ایک خوبصورت نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمیں اپنے ماضی کو، ہر چیز کو بھولنا ہوگا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں شاید اب زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں مزید تکلیفیں برداشت کروں۔ یہ کہہ کے وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دے گیا۔ وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔